کہ کہا عدم اعتماد کا ڈر ہے، کہا عدم اعتماد تو ہوگی۔ جو لمحہ موجود میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت وہ اس کا الزام کسی دوسرے پہ لگا رہے تھے۔ اچھا دلچسپ بات دیکھیں کہ 4 ہی وزیر گئے ان کے، اور وہاں پہ جا کے پنڈی میں منت خوش آمد کی، درآمد کی۔ اچھا واپس آ کے نون لیگ پر یہ الزام لگایا اور 4 ہی بندوں کا لگایا۔ مطلب دیکھیں اب کتنی وہ جھوٹ بھی بالکل ایگزیکٹ بولتے ہیں، جو خود کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بندہ بھی ایک کم یا زیادہ نہ ہو۔ خان صاحب اپنے آپ کو مطلب اب وضع میں خود مطلب صدر سمجھ بیٹھے ہو، بھائی صاحب ادھر کوئی صدارتی نظام کوئی نہیں آنا۔ اگر بالفرض آ گیا، کیونکہ پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آ گیا تو خان صاحب پھر وہ جو صدارتی نظام لائیں گے وہ آپ کے لیے نہیں لائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہا عدم اعتماد کا ڈر ہے، کہا عدم اعتماد تو ہوگی۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور پھر جناب ایک قصہ ہے جگہ جگہ پاؤں پڑنے کا، کوئی جگہ جگہ پاؤں پڑی جا رہا ہے، وہ کیا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب فیک نیوز کا بھی چکر ہے، فیک نیوز کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اپنے جو ریفرنسز کے خلاف ان کی اپیلیں چل رہی ہیں ان میں، اور وہی ہوا جو کہ ہر تاریخ پہ ہو رہا ہے، بلکہ گزشتہ کافی ساری تاریخوں سے ہو رہا ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جب کہتی ہے نیب والوں کو کہ جناب وہ آپ نے جو کیے ہیں فلاں 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 الزامات عائد کیے، ان کے ثبوت لے کر ہیں، اور وہ تاریخ لے کے دوڑ جاتے ہیں۔ اور آج بھی وہ تاریخ لے کر دوڑ گئے۔ پچھلی دفعہ بھی کووڈ کا نام لیا کہ جی ہمارے پراسیکیوٹر کو کووڈ ہوا ہوا ہے، آج پھر انہوں نے اسی کا نام لیا کہ پھر مریم صاحبہ نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں کہا بھی کہ اتنا لمبا کون سا کووڈ کا چلتا ہے معاملہ جتنا کہ انصاف کا چل رہا ہے۔ بہرحال یہ جب کووڈ والا معاملہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی وہ مختلف ہیلو بہانوں سے تاریخیں لیتے رہے کہ ہم ابھی وہ ثبوت داخل کر دیں گے، ثبوت داخل نہیں کریں گے۔ تو میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر ثبوت نہیں تھے، اگر ثبوت نہیں ہوں گے تبھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگے، اور اگر ثبوت نہیں تھے تو پھر سزا کس بات پہ دی ہوئی ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن اچھا مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جو میڈیا ٹاک کی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی تھی، وہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کی کہ کہا عدم اعتماد کا ڈر ہے، کہا عدم اعتماد تو ہوگی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی جماعتوں میں سے واحد اپوزیشن جماعت تھی جو کہ عدم اعتماد کی طرف نہیں آ رہی تھی، اور وہ کہتی کہ نہیں ڈائریکٹ الیکشن کی طرف جایا جائے، یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ لیکن اب وہ عدم اعتماد کے اوپر نہ صرف یہ کہ راضی ہیں بلکہ اس کا بربلا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پہلے آہستہ آہستہ سے بات ہونی شروع ہوئی، مسلم لیگ نون کے قیادت کے اندر کچھ دبی دبی خبریں آنے لگی کہ ہاں جی نواز شریف صاحب نے اوکے کر دیا، نواز شریف راضی ہو گئے ہیں۔ اور پچھلے دنوں سہیل وڑائچ صاحب بھی لندن گئے ہوئے تھے، ان کی جو گفتگو ہے اس کا بھی جو ہم کہیں کہ مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ہونے والے سینیریو کی اوپر اب جو ہے وہ معاملات طے کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، یا وہ اس کے حوالے سے پلاننگ یا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور مریم صاحبہ سے آج جب سوال ہوا تو انہوں نے پہلے تو جو انہوں نے گفتگو کی وہ نیب کے حوالے سے کی کہ جی دیکھیں یہ کس طرح تاریخیں لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ بعد میں جب ان سے کوسچن آنسر سیشن شروع ہوا تو 2 باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی۔ ایک تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا کہ کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سالوں کی یا مہینوں کی ایون ہفتوں کی بھی بات نہیں ہے، اب یہ دنوں کی بات ہے۔ یہ بڑی الارمنگ بات انہوں نے کی۔ اور دوسرا جو بہت اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ تحفظات تھے، آپ انہوں اس حوالے سے بات بھی کرتی تھیں، آپ نے اس حوالے سے درخواست بھی عدالت میں ڈالی ہو، لیکن یہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا جو حکمت عملی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑی توقعات ہیں کہ یہ نیوٹرل رہیں گے اور جو ان کا کام ہے بینگ ڈی جی آئی ایس آئی وہی کریں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان سے ان کو بہت ساری توقعات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں گے اور ان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ جو ان کی بات کا مطلب نکلتا ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد والے معاملے پہ مسلم لیگ نون تو اب بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اب دوسرا جو واقعہ ڈسکس کر لیتے ہیں جناب، لیلہ اقتدار کی خوشنودی کے لیے ویسے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی حد رہ نہیں گی جس سے وہ نہ گرے ہوں۔ وہ بات میں نے کی تھی سٹارٹ میں کہ جی قصہ جگہ جگہ پاؤں پڑنے کا، تو جگہ جگہ پاؤں پڑنے والے بھی آپ کو کچھ واقعات بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف زئی گیلانی صاحب والا معاملہ ہوا تھا تو جو اپنے ان کے ایم این ایز تھے انہوں نے یوسف زئی گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، تو خان صاحب نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرتے تو ایوان میں اپنی اکثریت کھو دیتے۔ تو وزارت عظمیٰ تو بڑی عزیز جو ہے نا ان کو عزیز ہے۔ یہ خان صاحب کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ ان کا جو زندگی کا ایک خواب تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں تو وہ بن گئے۔
تو اب وہ پرائم منسٹری کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں، جائز ناجائز حد تک جا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی انہوں نے وہ کہتے پنجابی میں کہتے ہیں دڑ مار لی کہ خیر ہے کوئی بات نہیں. پھر بھی پرویز خٹک صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرے، جلسوں سے لے کے باتیں تو کرتے ہی تھے عمران خان صاحب کے خلاف کہ یہ میری وجہ سے وزیر اعظم ہے اور میں جب چاہوں گا یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، اور اس قسم کی باتیں کرتے کہ خان صاحب چپ کر گئے. پھر یہ جو 2-3 روز قبل پرویز خٹک صاحب جو اجلاس کے اندر وہ وزیر اعظم صاحب کے منہ پڑ گئے، وزیر اعظم صاحب نے جہاں تک کہا جی میں پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، اور لیکن وہ خٹک صاحب وہ غصے میں اٹھ کے چلے گئے. تو بجائے اس کے کہ پرویز خٹک کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرتے، وہ جناب پشاور گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، اور انہوں نے جناب وہ کہا کہ یہ بڑا اچھا کام ہوا اس دور میں یہ اور وہ. تو یہ ساروں کو بھی جسے کہتے ہیں نا اندھے کو بھی نظر آتا کہ خان صاحب جو ہے نا پرویز خٹک صاحب جو پنجابی میں کہتے ہیں تھلے لگے ہوئے تھے. تو وہ پرویز خٹک صاحب نے جناب ان کو تھلے لا لیا، بجائے اس کے کہ ان کو شو کا نوٹس ہوتا خان صاحب ان کی تعریفیں کرنے کے لیے، یعنی کہ سیاسی طور پر ان کی پینی پڑھنے کے لیے، پاؤں پڑھنے کے لیے وہ جناب پشاور کے اور جا کے پرویز خٹک صاحب کے حق میں گفتگو کر کے جو ہے وہ انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی. ویسے خان صاحب پہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی اس طرح ان کو ان لوگوں کی بھی محنت خوش آمد کرنی پڑے گی، وہ جو ان کے منہ کو آ رہے ہیں ان کی بھی محنت خوش آمد اب کرتے ہیں، جا کے کر رہے ہیں جناب. اور پھر وہ نور عالم صاحب نے جو باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ پہلے 3 روز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیا ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ان پہلے 3 روز میں پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں. تو وہ پرویز خٹک صاحب نے ان کو ایک شوکاز نوٹس دیا نور عالم صاحب کو، کیوں صوبائی صدر ہے نا وہ جو نئے نامزد کیے عمران خان صاحب نے. تو نور عالم صاحب نے اس شوکاز نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا، یہ کیا کہ پرویز خٹک کون ہوتا ہے مجھے نوٹس دینے والا. اب ان کی پارٹی کے اندر بھی وہ جگہ جگہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے اور باتیں کرنا شروع ہو گئے. اچھا اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے جو حکمت عملی اپنائی وہ تھی فیک نیوز کی. یہ جو حکومت کہتی ہے نا وہ صافی فیک نیوز پھیلاتے ہیں، جبکہ فیک نیوز تو خود تمہاری کابینہ کے وزیر پھیلاتے پھرنے. تو ایک پریس کانفرنس فرمائی ہمارے وزیر اطلاعات صاحب نے، انہوں نے جناب کہا کہ جناب 4 بندے تھے اور وہ جناب نون لیگ کے، اور وہ جناب گئے کسی کے پاس اور بڑی اعلیٰ شخصیت کے پاس، اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب یہ نواز شریف سے کو چھوڑیں، آپ ہم پہ ہاتھ رکھیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. ویسے یہ باتیں جو بھی بندہ تھوڑی سی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہو وہ اس کے لیے تو یہ بات لطیفہ ہی ہے، کیونکہ آج بھی جیسا کہ مریم صاحبہ نے کہا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ کے بندوں کے بارے میں کہا وزیر اطلاعات نے کہ وہ گئے ہیں اور کسی سے ملے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری پارٹی کا تو آج تک ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے بھی نہیں ٹوٹا، اور سب کو نواز شریف صاحب پر جو ہے وہ پوری طرح اعتماد ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی ایسی باتیں کرے تو اس کی مرضی ہے. لیکن بہرحال وزیر اطلاعات صاحب نے یہ بات کی. اچھا پھر بعد میں جو اصل بات کھلی وہ یہ کھلی کہ جناب وہ نہیں گئے تھے نون لیگ والے، پی ٹی آئی کی 4 وفاقی وزراء جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے ذرا قریب سمجھے جاتے ہیں وہ گئے تھے، اور جا کے وہاں پہ انہوں نے خان صاحب کی طرف سے معذرت خانہ وہاں پہ رویہ اختیار کیا اور کہا جی مہربانی کرو وہ ساڑھے سر تے ہاتھ رہن دو، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اور ان کو کہہ دیا کیا ہوگا کہ جاؤ یار ٹھیک ہے کوئی گل نہیں خیر ہے. تو یہ جب واپس آئے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں نا وہ خوشیاں ان کے کانوں کی طرف سے نکلی تھی کہ شاید یہ جو ان کے جانا وہ بڑا فروٹفل ہوا ہے. اچھا انہوں نے دلچسپ کام کیا گیا، وہ رضوان رضی جو ہیں وہ جرنلسٹ، وہ عموماً ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ جو لمحہ موجود میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کر رہے ہوتے ہیں عین اسی وقت وہ اس کا الزام کسی دوسرے پہ لگا رہے تھے. اچھا دلچسپ بات دیکھیں کہ 4 ہی وزیر گئے ان کے اور وہاں پہ جا کے پنڈی میں منت خوش آمد کی، درآمد کی. اچھا واپس آ کے نون لیگ پر یہ الزام لگایا اور 4 ہی بندوں کا لگایا. اور دیکھیں اب کتنی وہ جھوٹ بھی بالکل ایگزیکٹ بولتے ہیں، جو خود کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بندہ بھی ایک کم یا زیادہ نہ ہو. تو یہ بات ہے، یہ بات البتہ تو کنفرم ہے کہ یہ وزیر گئے ہیں اور مبینہ طور پہ انہوں نے جا کے معافی شافی طلب کی جناب وہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر مہربانی کریں، آپ ان کے اوپر ہاتھ رکھے، اب اپنا رہنے دیں. تو جب ان کو کہہ دیا گیا تو واپس آ گئے نا. پھر وہ شیخ صاحب نے پریس کانفرنس شروع کر دی کہ وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو نہیں ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے اور وہ جناب نہیں ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ پہ نہیں جائے گا، ان کے گریبانوں تک ضرور جائے گا. تو پھر یہ معاملہ بھی ایک بڑا حیرت ناک معاملہ تھا کہ جناب یہ کیا بات کر دی شیخ صاحب نے. بہرحال یہ ہوا یہ تھا کہ 4 بندے ان کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نون لیگ کے 4 بندے گئے ہیں. اور پھر اسی دوران ایک صدارتی نظام کا شوشہ بھی ہم نے سنا، 3-4 دن سے بڑی اسلام آباد میں خبریں گرم تھی کہ جو صدارتی نظام میں بات ہو رہی ہے. خان صاحب اپنے آپ کو مطلب وضع میں خود مطلب صدر سمجھ بیٹھے ہو، بھائی صاحب ادھر کو صدارتی نظام کوئی نہیں آنا. اگر بالفرض آ گیا کیونکہ پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آ گیا تو خان صاحب پھر وہ جو صدارتی نظام لائیں گے وہ آپ کے لیے نہیں لائیں گے. تو بات اتنی سی ہے کہ اب جو ہے وہ
پارٹی کے اندر سے جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹ رہی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے پھر اس قسم کی پریس کانفرنس کی گئی، اور اپنی ہی جو پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی جو کہ رابطے کر رہے ہیں اسپیشلی نون لیگ سے، اور پھر دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جی ہمیں اگلے الیکشن کے لیے کوئی ٹکٹ دے دیں، مہربانی کریں، ہمیں کوئی گارنٹی دے دیں. تو انہوں نے ان کو یہ میسج کرنے کے لیے، دیکھو نون لیگ تو خود وہ نواز شریف وغیرہ کے کو چھوڑ کے دنیا وہ باقی پارٹی علیحدہ ہو رہی ہے، اس قسم کی میسج انہوں نے دینے کی کوشش کی، لیکن وہ میسج بھی ہو گیا ٹھوس، اور صدارتی نظام کا جو شوشہ تھا وہ بھی ہو گیا ٹھوس. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.